کلپ نمبر 779۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے حق بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بد نصیب نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے والا بنایا ہے۔ آیت وَبَرًّا بِوَالِدَتِي سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں، کیونکہ اگر وہ کوئی بدکار عورت ہوتی تو ایک معصوم رسول کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ماں کا مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان سے حسن سلوک کا فرمایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو فطرت کے اعتبار سے ہی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بناتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام بد عقیدگی، بد عملی، بد خلقی اور سخت دلی سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ بد عقیدہ اور بد عمل لوگ بدبخت ہوتے ہیں۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ترجمہ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ والسلام علی، اور مجھ پر سلامتی ہو۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کلام کیا جو گزشتہ رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، جس دن وفات پاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور ان کو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک پرہیزگار ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ولادت، زندگی، وفات، حشر، ہر جگہ اللہ عز و جل کے امن میں رہتے ہیں۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ترجمہ، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئی تاکہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر، ولد الزنا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یوں آپ علیہ السلام نے تمام باطل نظریات کا رد کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔